بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم میں سے بہت سے لوگ بعض اوقات عجیب و غریب خواب دیکھا کرتے ہیں، اور کبھی بارشیں، کبھی طوفان، کبھی آندھیاں، اور کبھی خواب میں زلزلہ دیکھا جاتا ہے۔ تو زلزلہ اگر خواب میں دیکھا جائے تو اس کی کیا کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم ابتدا میں کچھ عرض کریں گے، پھر اس کے بعد ہم آپ کی کالز لینا شروع کر دیں گے۔ اس وقت اسکرین پر جو ہے وہ نمبرز آ رہے ہوں گے، آپ کالز ملا سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد آپ کی کالز لینا شروع کریں گے، اور آپ کے خوابوں کی جو تعبیرات ہیں وہ انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ خواب میں زلزلہ اگر کوئی دیکھے تو ناظرین، زلزلے کی تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے میں کوئی خاص واقعہ ظاہر ہوگا، کوئی بھی خاص واقعہ ہے اس کا ظہور ہوگا۔ زلزلے کی تعبیر ایک یہ ہوتی ہے۔ اچھا، کسی نے دیکھا کہ پہاڑوں میں اگر زلزلہ آیا ہے، یعنی پہاڑ ہیں اور وہ زلزلے سے ہل رہے ہیں، تو اس کی تعبیر اس ایریے کے علماء کے حق میں اچھی نہیں ہوتی، کہ علماء کے یا کسی عالم دین کے اٹھ جانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل علم سے مستفیض فرمائے، علماء کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین یہ بھی عرض کروں میں، اگر کسی نے یہ خواب میں دیکھا کہ خود اس کی ذات میں زلزلہ آیا ہوا ہے، یعنی خواب میں وہ کچھ ایسا محسوس کر رہا ہے کہ اس کے وجود کے اندر زلزلہ ہے، تو اس صورت میں اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس میں کسی قسم کی بھلائی نہیں رہی، یعنی بھلائیاں اس کے وجود سے رخصت ہو رہی ہیں، اور اس کا وجود برائیوں کی آماج گاہ بننے جا رہا ہے۔ تو کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے بھی چاہیے کہ اپنے اوپر غور کرے اور اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ دیکھا کہ اس کے گھر میں زلزلہ آیا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ گھر میں کسی قسم کی کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، وہ رونما ہو سکتی ہے۔ اور بعض ائمہ معبرین نے یہ بھی فرمایا کہ گھر میں اگر زلزلہ دیکھا جائے تو گھر میں اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ برائیاں پھیل رہی ہیں گھر میں، وہ کسی قسم کی برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ناظرین، ایک خواب یہ ہے کہ گھر کا کچھ حصہ زلزلے سے گر گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے حق میں یہ اچھا خواب نہیں، یا کوئی بیمار نہیں بھی تو گھر والوں کے حق میں یہ خواب اچھا نہیں۔ تو بہرحال کوئی اگر اس طرح خواب دیکھے کہ گھر گر گیا، گھر کا کچھ حصہ گر گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کر اپنے بائیں جانب، یعنی جب وہ جاگے نیند سے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوتو کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور اس کے ساتھ یہ دعا کرے کہ اے اللہ، مجھے اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما، اور حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دے، کسی کے سامنے خواب بیان نہ کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا۔ چلیں جی ناظرین، ہم چلتے ہیں کالز کی جانب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ میں چچاوطن سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، ایک کام کیجیے گا میری بہن، ذرا ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں۔
हाँ जी, मैं चीचावतनी से बात कर रही हूँ। वो मुझे बिल्कुल पता लग गया है। आप टेलीविजन की आवाज को बंद कर दिया आपने। अब बताइए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने ख्वाब बयान करना है कि जी। मैंने अपने वालिद साहब को देखा है, वो फौत हो चुके हैं, काफी अच्छा हो गया है। तो वो मैं देखा, पहले तो मैंने देखा कि वो जमीन पर खड़े हैं, तो फिर ना अचानक वो आसमान की तरफ उठ कर ना बड़ी तेजी से चले गए, जैसे हवाई जहाज जाता है ऐसे चले गए। और आसमान पर जाके ना उनकी इतने कपड़े अच्छे साफ सुथरे, और कमीज क्रीम कलर की कमीज है, वो ना इतनी लंबी कमीज, पीछे वाला हिस्सा जो है ना वो जमीन तक यानी लग रहा है, जमीन के साथ वो लग रहा है, जमीन के साथ। सही है। और दूसरा ख्वाब ये है कि मैं देखती हूँ कि दूसरे दिन मैं देखती हूँ कि वो ना एक दरख्त है, लसूड़े का दरख्त है, उस पर चढ़े हुए हैं, तो तेज से घूम रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि शायद ये क्या कर रहे हैं, ऊपर चले गए। तो फिर मैं दूसरे देखती हूँ कि वो ना, मुझे नहीं पता कब वो नीचे आ गए हैं। इतना खूबसूरत वही क्रीम कलर का सूट उन्होंने पहना कि उनका चेहरा भी नूरानी है, और वही अक्स उनके चेहरे पर भी है, यानी क्रीम कलर सा, वैसे भी खूबसूरत थे। और वो ना, अच्छा ये बताएं कि वो नेक और परहेजगार थे माशाल्लाह? जी वो नेक और परहेजगार थे माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में? जी जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक। जज़ाकल्लाह खैर। मैं अर्ज़ करता हूँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? जी मैं सुगोदा से बात कर रही हूँ। मेरे 2 ख्वाब है, मेरी बहन ने जो देखे हैं। जी फरमाएं। पहला ख्वाब है, उसके जहेज के लिए ना मेरी अम्मी बर्तन लेकर रख रही है। तो वो नहीं, ज़रा सा देखें, थोड़ा सा वाज़ेह अंदाज में बयान करें। ये आपकी बहन ने देखा है? जी, दोनों ख्वाब हैं। हाँ, क्या देखा है? क्या देखा है? उसके जहेज के बर्तन हमने लिए हैं, वो पड़े हैं। वो ख्वाब में देखती है कि मैं देख लूँ, इतने दिन हुए हैं खोल के मैंने देखे नहीं। वो देखती है तो वो बर्तन मिट्टी के होते हैं, बने पड़े होते हैं। और जैसे एक बर्तन को हाथ लगाती है वो मिट्टी सारा ढेर हो जाती है वो बर्तन, और आगे से काले रंग के 4 कील नजर आते हैं, उसे एकदम से निकल आते हैं, उसे कील 4 रंग के। अच्छा, कील नजर आते हैं? जी जी, काले रंग के ना, एकदम से मिट्टी, वो बर्तन मिट्टी हो ठीक जाते है। हैं। दूसरा ख्वाब? जी, दूसरा ख्वाब है, वो यही देखती है साफ शफाफ पानी होता है किसी जगह पे, वहाँ उसके बर्तन बह रहे हैं, और वो कहती है कि मेरे बर्तन तो बह रहे हैं। वो पीछे से पकड़ने जाती है, वो खुद पानी में गिर जाती है, वो भी साथ बहने लग जाती है। अच्छा ये बताएं कि आपकी बहन के रिश्ते का कोई मसला चल रहा है? जी जी, मसला है, पहले डिवोर्स हो चुकी है, अब उसका रिश्ता हो नहीं रहा। ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, पिंडी से बात कर रहा हूँ, अब्दुल रज़ाक। जी अब्दुल रज़ाक साहब फरमाइए। वैसे 3 ख्वाब हैं छोटे छोटे। जी ज़रा ऊंची आवाज़ में बात कीजिए। 3 ख्वाब हैं छोटे छोटे। जी जी फरमाएं। पहला ख्वाब ये कि मेरी बेटी ने देखा है कि इसका दरख्त है माल्टे का, उसके ऊपर चेरी लगी हुई है। माल्टे का दरख्त है और चेरी लगी हुई है? चेरी लगी हुई है, मेरी बेटी ने देखा है। सही है। दूसरे ख्वाब 2 मैंने देखे हैं, वो ये है कि मैंने एक खुली जगह है, वहाँ पे जो है ना नमाज हो रही है। खुली जगह पे नमाज हो रही है? नमाज हो रही है, हाँ जी। और तिलावत की आवाज़ आ रही है, और मैं भागा भागा आता हूँ, सबसे पीछे वाले सफ़े में जाता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ तो गलाजत पड़ी हुई है। तो एक बंदा और है, वो नमाज आगे नीचे शुरू किया, मैं उसको बताता हूँ कि ये देखो ये गलाजत पड़ी हुई है, यहाँ पे ना पढ़ो। और तीसरा ख्वाब मेरा ये है कि मैंने अपनी जो ना गलाजत देखी है, अपनी सलवार मैंने खुद की है, और मैं जाके साफ कर रहा हूँ। अच्छा। मैं परेशान भी हूँ उससे बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। इस वक्त परेशान हैं आप? मैं परेशान नहीं, मैंने ये ख्वाब देखे हैं। नहीं, इस कोई परेशानी है आपको? नहीं सर, परेशानी फिलहाल तो कोई। अच्छा, नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं? नमाज पाबंदी से पढ़ता हूँ। अच्छा, आपकी जो साहबजादी हैं वो कितनी एज है उनकी? उसकी एज तकरीबन 18-19 साल है। कोई उनकी तरफ से कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज है मामला? उसका मामला ये है कि वो थोड़ी बीमार है, उसके बस हमें किसी ने बताया इसके ऊपर कोई असरात हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ इंशाल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हम मज़ीद ख्वाब लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब, तो कहीं जाइएगा मत। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब और देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन और कहाँ से? अंबर बोल रही लाहौर से। जी फरमाइए। ख्वाब में देखा तो सूरह बकरा पढ़ रही।
سورہ بقرہ اور درود تنزیل بھی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ویسے سورہ بقرہ پڑھتی ہیں؟ نہیں. نماز پڑھتی ہیں آپ؟ جی. نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ پابندی سے پڑھتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو ایک چیز یہ بات یاد رہے کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیا کریں، اور جب بھی کال کریں تو کنسنٹریشن کے ساتھ توجہ آپ کی ادھر ہونی چاہیے، کسی اور طرف نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وقت ضائع نہ ہو. السلام علیکم. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی ہم نے نا خواب کی تعبیر پوچھنی جی تھی. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے. جی فرمائیے. وہ نا ہم دو بہنیں، تو ہم نے خواب میں دیکھا کہ نا ہمارے پیچھے نا گائیں جو ہے نا وہ نہیں پڑ تو گئی ہے. آپ دونوں نے ساتھ خواب دیکھا سائڈ کیا؟ پہ ہو گئی ایک ہوں، منٹ، اور جو ہے نا وہ میری بہن کے پیچھے آ گئی ہے. میری بہن، کیا دونوں نے ساتھ خواب دیکھا؟ نہیں میں نے خواب، تو یہ کہے نا. نہیں میں نے خواب. جی اچھا، ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. بند کروا. میں نے خواب دیکھا جی. کہ میرے جی بند کر دیا. میں نے نا دیکھا کہ میری میں اور نا بہن ہے نا میری، تو ہمارے پیچھے نا گائیں پڑ گئی ہے. تو میں سائڈ پہ ہو گئی، وہ میری بہن کا پیچھا نہیں چھوڑی، اس کے پیچھے پڑ گئی ہے. صحیح ہے. آپ دونوں کی کتنی ایج ہے؟ ہماری ایک 16 اور ایک 17 ہے. دونوں میں سے کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ مصعب میں سنا بات کر رہی ہوں محمد پور سے. کہاں سے؟ محمد پور سے. جی فرمائیے. جی مصعب، میں نے خواب دیکھا کہ میں جو ہے نا وہ کہیں دریا کے کنارے کھڑی ہوتی ہوں، اور میرے پڑوسی جو ہے وہ کشتی پہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، صرف لڑکیاں ہوتی ہیں، تو بہت تیزی سے جا رہی ہوتی ہیں. تو مجھے ان کو دیکھ کے نا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے نا کوئی حادثہ وغیرہ ایسا کچھ نہ ہو جائے. اور تھوڑی دیر بعد پھر ہم لوگ بھی کشتی پہ چلے جاتے ہیں، تو آگے جا کر دور جا کر ہماری کشتی رک جاتی ہے، اور اس کشتی کو میری کزن چلا رہی ہوتی ہے. تو وہ اس کو دیکھتی ہے، لیکن پھر وہ جب تھک جاتی ہے تو وہ کہتی ہے بس اب یہ رک گئی ہے، اب یہ نہیں چلے گی. تو پھر میں جو ہے وہ مدد کے لیے جو ہے نا میسج وغیرہ کرتی ہوں جیسے انسان ہوتا ہے. جی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر میں کسی جگہ پہ چڑھ جاتی ہوں، چڑھ کے بیٹھ جاتی ہوں، اور مجھے تھوڑا ایسے جھٹکا آتا ہے جیسے میں گرتی ہوں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کوئی پریشانی میں تو نہیں ہیں؟ جی مفتی صاحب. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. چیچا وطنی سے بہن نے یہ پوچھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ والد مرحوم زمین پر کھڑے ہیں اور آسمان پر جو ہے وہ اچانک تیزی سے چلے جاتے ہیں، اور صاف ستھرے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، قمیض زمین کے ساتھ لگ رہی ہے. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ایک درخت پر والد مرحوم چڑھ رہے ہیں، اور خوبصورت پھر وہ درخت سے نیچے آتے ہیں تو بڑا ہی خوبصورت انہوں نے کپڑے پہنے ہیں، چہرہ بڑا نورانی ہے، اور باقاعدہ نور کی کرنیں جو ہے وہ پھوٹ رہی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ان کے والد مرحوم اپنی زندگی میں بہت نیک اور پرہیزگار تھے. تو میری بہن یہ خواب صاف بتا رہا ہے. دیکھیں آسمان پر تیزی سے چلے جانا تو ظاہر ہے کہ اس دار فانی سے کوچ کر جانے کی طرف اشارہ ہے. دوسرا یہ کہ صاف ستھرے کپڑے اور قمیض زمین کے ساتھ، یعنی اتنا اوپر گئے لیکن قمیض جو ہے وہ زمین کے ساتھ جو ہے وہ لگ رہی ہے، تو یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ یعنی پکے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اور میں یہاں پر اس حدیث پاک کا بھی حوالہ دوں گا جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیص کے حوالے سے فرمایا تھا کہ زمین پر لگ رہی میں نے خواب دیکھا. جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ ان کی ایمان پر استقامت ہے. تو اسی لیے ناظرین یہ بڑا پیارا خواب ہے، اور ان کے ایمان پر استقامت بھی ہے، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانے کی طرف اشارہ ہے. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں دوسرا خواب، اس کی تعبیر، لیکن اس سے پہلے ہمیں کالز لینی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سر میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے جی اپنے بابا کے بارے میں. فرمائیے. جی انہوں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ مدینہ میں ہوں. انہیں کسی نے خواب میں بتایا کہ آپ کی نا وفات یہاں کی لکھی ہے، مٹی یہاں کی لکھی ہے. تو وہ بہت پریشان رہتے ہیں اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی.
تو وہ اس ٹینشن سے وہ جا رہے بھی نہیں ہے مکہ مدینہ. اچھا ٹھیک ہے. جی وہ بہت پریشان رہتے ہیں. اس کے آپ تعبیر بتا دیں, بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. اچھا جی, دوسرا خواب جو میری بہن نے دیکھا کہ ایک درخت پر والد مرحوم چڑھ رہے ہیں اور خوبصورت کپڑے ہیں, چہرہ نورانی ہے, تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس حال میں یعنی اس جہاں میں بہت اچھے حال میں رکھا, اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ نے ان پر بڑا کرم اور بڑا فضل فرمایا ہے. چلتے ہیں کالرز کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذرا اونچی آواز میں بات کیجئے. جی کون اور کہاں سے؟ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے میری بہن. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ میں کالر سے گزارش کروں گا کہ جب بھی ہمیں کال کریں ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیا کریں, ذرا یہ مہربانی کیا کریں. اچھا, سرگودا سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی بہن نے یہ خواب دیکھا کہ جہیز کے برتن ہیں, اور یہ سوچتی ہیں کہ میں نے کئی عرصے سے کھول کر نہیں دیکھے, اور اسے کھولتی ہیں تو وہ مٹی کے برتن ہوتے ہیں اور وہ مٹی کے ڈھیر بن جاتے ہیں, سب مٹی کے ڈھیر بن جاتے ہیں, اور 3 سے 4 انہیں کیلیں نظر آتی ہیں. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ کسی جگہ پانی ہے اور برتن اس پانی میں بہہ رہے ہیں, اور وہ بھی جب وہ جاتی ہیں تو وہ بھی پانی میں ذرا یعنی بہنا شروع کر دیتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں. دیکھیں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بہن کا جو رشتے کے معاملات ہیں اس میں کافی پریشانی ہے. اب کیا پریشانی میں عرض کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ہمیں کالز لینی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں آمنہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی فرمائیے. فرمائیں. مجھے خواب میں میری امی دکھائی دیتی ہے اور میری بڑی بہن, اور اس کے ساتھ میری کزنیں وغیرہ نہیں ہیں, رشتے دار وغیرہ وہ ہوتی ہیں ساتھ, اور میری مما مجھے ڈانٹ رہی ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی مما حیات ہے ماشاءاللہ؟ نہیں وہ فوت ہو چکی ہیں. اور بڑی بہن؟ 11 سال ہو چکے ہیں. بڑی بہن ماشاءاللہ حیات ہے؟ ہاں جی وہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اچھا آپ کی ایج کتنی ہے یہ بتائیں؟ میری 22 سے 23 سال ہوگی. تو آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ نماز پہلے پڑھتی تھی پابندی سے, لیکن اب نہیں. تہجد کی پڑھتی ہوں اور فجر کی. میری بہن فرض نماز نہیں پڑھتی ہیں اور تہجد کی پڑھتی ہیں. چلیں میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. چلیں ٹھیک ہے, میں تعبیر کی طرف جاتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دونوں خواب بہن نے دیکھے تو یہ ان کے رشتے میں کچھ رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے, اور رکاوٹ میں ایسا ہے کہ کچھ بد اثرات یا کچھ جادو کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو کیونکہ 3-4 قلعے بھی نظر آنا اور مٹی کا ڈھیر بن جانا, تو اس میں پھر یہ عرض کروں گا میں کہ نمازوں کی پابندی کریں, اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس والا ختم درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. دم کیا ہوا پانی پی بھی لیں, گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکیں. 11 روز تک یہ عمل کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا. یا لطیف یا اللہ فجر عصر اور عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ رشتے کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. ناظرین انشاءاللہ مزید کالز لیں گے, مزید انشاءاللہ تعبیرات عرض کروں گا, لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, اور اس وقت ہمیں کالز لینی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں کالز ڈراپ ہو چکی ہیں اور چلتے ہیں تعبیرات کی جانب. تو عبدالرزاق صاحب نے پنڈی سے یہ پوچھا کہ ان کی بیٹی نے مالٹے کا درخت دیکھا لیکن اس پر چیری لگی ہوئی ہے. تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی. ان کی جو بیٹی ہیں کوئی کام ایسا ہو رہا ہے کہ یعنی مثال کے طور پر یعنی خدا نہ خواستہ مطلب ایک بندہ کام کرتا ہے نا, تو اسباب کچھ اور اختیار کر رہا ہے اور کام کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر اگر وہ اپنی کسی فیلڈ میں ہے
تو جو انہوں نے اپنا ہدف مقرر کیا ہوا ہے تو اس ہدف کے مطابق وہ کام نہیں کر رہی، کام کچھ اور کر رہی ہیں اور ہدف کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے خدا نخواستہ اگر کوئی بیمار وغیرہ ہے تو بیماری کچھ ہے اور علاج کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ لگ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اور ان کے جو والد صاحب نے مجھے بتایا کہ کچھ بیمار ہیں، تو ابھی میں نے جو وظیفہ عرض کیا وہ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہی پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی بھی اگر جادو وغیرہ ہوگا تو کرم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور بد اثرات وغیرہ دور ہو جائیں گے۔ اچھا جی، ایک خواب دیکھا عبدالرزاق صاحب نے کہ ایک جو ہے وہ کھلی جگہ ہے، اس پر یہ اس پر نماز ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، تلاوت کی آواز بھی آ رہی ہے۔ یہ سب سے پچھلی صف میں جاتے ہیں تو وہاں غلاظت موجود ہوتی ہے، اور ایک آدمی وہاں پر آتا ہے تو اس کو ہی بتاتے ہیں کہ بھئی یہاں پر غلاظت ہے، اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ دوسرا ایک اور خواب دیکھا کہ انہوں نے خود غلاظت کی اور پھر اسے صاف بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو پہلا خواب ہے ان کا کہ کھلی جگہ ہے، نماز ہو رہی ہے، تلاوت کی آواز، یہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ عبادت کے پابند تو ہیں، لیکن تھوڑا سا بعض اوقات سستی کر جاتے ہیں، اور سستی جب کر جاتے ہیں تو پھر اس میں شیطان کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر یعنی آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ چلے جی میں ابھی اذان ہوئی ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا جاؤں اور وہاں پر جا کر نماز پڑھوں، پھر آپ کہتے ہیں کہ چلو نماز تو یعنی جماعت تو ہو جائے گی، میں بعد میں پڑھ لوں گا، بعد میں بعض اوقات شیطان حاوی ہو جاتا ہے، پھر اور بعد اس طرح دھیرے دھیرے شیطان آپ کو نمازوں سے ہٹا سکتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، اور دوسرا اس بات کی طرف بھی یہاں پر ہے کہ بعض اوقات ایک مسلمان پوری تندہی سے عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شیطان خواب میں اس طرح مختلف مناظر دکھا کر اس کا دل میلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی عین ممکن ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے آپ پر غور کر لیں۔ دوسرا خواب یہ دیکھا کہ غلاظت کی اور صاف بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے، تعبیر یہ بھی بن سکتی ہے کہ کوئی ایسا کام جانے انجانے میں ان سے ہوا ہے جو کام اچھا نہیں تھا، اب اس کا جو یعنی کام جو اس میں خرابی پیدا ہوئی ہے، اب یہ اس خرابی کو خود ہی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جہاں پر کام کرتے ہیں تو اس میں مطلب یہ کہ آمدنی جو یعنی رزق وغیرہ ہے اس کی کوئی موقع ان کو ملے گا یا ملنے والا ہے یا مل چکا ہے، لیکن اس میں ریسورسز کی طرف ان کو دھیان دینا ہوگا کہ خدا نخواستہ وہ حرام تو نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھیں کہ ایک شخص تھا، وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، اس کا حال ایسا تھا کہ دیکھنے والے کو رحم آ جائے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا جو ہے وہ مشربہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ یعنی جو حرام کا ایک لقمہ بھی کھا لے ناظرین تو اس کی دعا اگر وہ توبہ نہ کرے تو دعا مقبول نہیں ہوتی، عبادات جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتی۔ تو بہرحال حرام سے بہت بچنا چاہیے، جہاں شبہ کی بات آ جائے تو وہاں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہما نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے چھت پر جو ہے وہ یہ آف ایئر کال تھی، کہا کہ چھت پر کمرہ ہے تو وہاں بلی پالی ہوئی ہے، تو اب ان کو خواب آتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ان کے اوپر مت بھیجا کرو، ہم مار دیں گے۔ اچھا، کل بھی انہوں نے کال کی تھی، مجھے بتایا انہوں نے کچھ ان کے گھر پر کچھ بد اثرات وغیرہ ہیں، کچھ اس طرح معاملات ہیں، تو بہرحال میں نے کل ان کو عرض بھی کیا تھا کہ یہی کر لیں، وظیفہ بھی عرض کیا تھا، طریقہ بھی عرض کیا تھا، اور اب چونکہ یہ ان کو کہا گیا ہے تو تھوڑا یہ کوشش کریں کہ اس مطلب جو بلی وغیرہ ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جگہ جنات کی آماجگاہ ہوتی ہے، جب وہاں پر کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو برحال وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا سا احتیاطاً بلی وغیرہ کو وہاں سے ہٹا دیں تو یہ بہتر ہے۔ باقی اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے، وہ جو میں نے عرض کیا تھا آپ کو وہ عمل کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا، اور جو بھی معاملات ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ بہن نے حیدرآباد سے پوچھا
پوچھا کہ ان کی بہن مرحومہ جو ہے وہ ان کی دوسری بھانجی یعنی ان کی بیٹی نہیں دوسری بھانجی ہیں ان کے خواب میں آئی ہیں اور کہتی ہیں کہ تھوڑا سا ناراض دکھائی دیتی، کہتی ہیں جب میں آتی ہوں تو مجھے بیٹی نظر نہیں آتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی والدہ حیات نہیں ہیں، تو آپ کو اگر وہ آپ کے مطلب ماتحت ہیں یا آپ کے گھر پر رہ رہی ہیں تو ان کی ذرا خاص کیئر کریں، اور ظاہر ہے کہ ماں سر پر نہ ہو تو کیئر زیادہ کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہو تو اس طرح وہ خواب میں آئی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ احسان ثواب نہ کر رہے ہوں یا دعائے مغفرت نہ کر رہی ہوں تو اس صورت یا کم کر رہی ہیں تو اس صورت میں بھی اس طرح خواب آتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ اس جہاں میں کسی وجہ سے پریشان ہیں تو پھر بھی وہ خواب میں اس طرح آتی ہیں، تو بہرحال ان کو احسان ثواب فرمائیں، دعائے مغفرت کریں، کوئی بھی نیک کام کریں اس کا ثواب انہیں پہنچائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اچھا، لاہور سے بہن نے کہا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی اور ان کی بہن کے پیچھے گائے لگی ہوئی ہے اور یہ تو سائڈ پر ہو جاتی ہیں اور بہن کے پیچھے وہ لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں کوئی پریشانی کوئی مشکل جو ان دونوں کے ساتھ خدا نخواستہ یا ہے یا خدا نخواستہ کوئی مشکل وغیرہ کوئی پریشانی اس طرح ہونے والی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائے۔ میری بہن نمازوں کی پابندی کریں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اور صبح و شام جو ہے وہ ایک کام یہ کیا کریں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ یہ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صبح پڑھ لے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العالمین اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ شام کو پڑھ لے تو صبح تک یہی معاملہ رہتا ہے، تو یہ کر لیں، اور صبح و شام ایک مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کریں۔ پھر اس کے بعد محمد پور سے بہن نے پوچھا کہ یہ دریا کے کنارے ہے، ایک پڑوسی کشتی میں جا رہے ہیں، وہ ساری فیمیلز ہوتی ہیں اور بڑا تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں اور یہ ڈرتی بھی ہیں، پھر یہ بھی کشتی میں ہوتی ہیں جو کہ کزن چلا رہی ہیں، پھر دور جا کر رک جاتی ہے، کزن تھک جاتی ہیں، پھر یہ کسی جگہ پر اوپر چڑھتی ہیں۔ بہرحال میری بہن کچھ پریشانیاں آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یا کوئی ذہنی ٹینشن ہے یا خیالات آپ سوچتی بہت زیادہ ہیں، تبھی آپ نے یہ خواب دیکھا۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، آپ سوچنا ذرا کم کر دیں، سوچیں ضرور لیکن کم کر دیں، اور جو بھی کام کرنا ہو ایک حد تک سوچیں پھر اس کے بعد کام کریں تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ اور کراچی سے بہن نے پوچھا کہ ان کے بابا نے دیکھا خواب میں کہ مکہ مدینہ میں ہے تو وہاں کو کہتا ہے کہ بھئی موت یہاں پر واقع ہوگی۔ میرے بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا جو ہے وہ یعنی خوش نصیبی ہے کہ ہماری موت وہاں پر ہو۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک الکریم، یہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی۔ تو بہرحال اس میں ٹینشن نہ لیں، یہ خواب آپ کے لیے یا کسی کے لیے بھی اس طرح حجت نہیں ہوتا، یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بالکل نہ گھبرائیں۔ یہ بات یہ ہے کہ موت کا جو وقت ہے نا، مجھے نہیں پتہ میں یہاں سے اٹھ کر جا سکتا ہوں یا نہیں، موت کا جو وقت ہے وہ آ کر رہے گی، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری موت کا وقت کون سا ہے، تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن جس طرح خواب میں آپ کو بتایا گیا تو ایسا عام طور پر نہیں ہے کہ آپ کا وہیں پر لکھا ہے جب آپ وہاں پر جائیں گے تو خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے، آپ بلا جھجک وہاں پر جائیں اور عمرہ کیجئے، حج کرنا چاہیں تو بالکل کیجئے۔ اور ہاں یہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آگے آئیں۔ آخری خواب ہے، آمنہ نے فیصل آباد سے پوچھا کہ خواب میں امی مرحومہ ہیں، بڑی بہن رشتہ دار وغیرہ، تو والدہ مرحومہ ڈانٹتی ہیں، کوئی ایسا کام جو ان کی زندگی میں ان کو پسند نہیں تھا وہ جانے انجانے میں آپ سے ہو رہا ہے، اس پر غور کر لیں، باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ ہر ویک جمعہ اور ہفتہ شام 7 بجے سے آپ لائیو دیکھتے ہیں اور صبح دوپہر 12 بجے سے یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔